الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد RF علمی میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ جب کسی کی زمانہ حیات لکھی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے اور اختتام بڑھاپے پر ہوتا ہے۔ اور قربان جائے میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کونین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا آغاز بھی عجیب ہے اور اختتام بھی عجیب ہے، جن کا آغاز طیبہ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور اختتام حالت نشر پر ہوتا ہے، اور جس کی صفات کا بیان قرآن حکیم میں ہے، اور جس پر ملائکہ شب روز درود بیچتے ہیں، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کی خلقت باعث وجود کائنات ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اسلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے کہ سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ سامعین محترم، جب قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے روح انور کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سامعین محترم، جب قرآن مجید میں حضور اسلام کا روح انور کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ جب قرآن میں حضور علیہ السلام کے پیشانی اطہر کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے عبس وتولی۔ جب قرآن میں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب قرآن میں حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا ذکر آتا ہے قرآن فرماتا ہے والضحیٰ۔ جب قرآن میں حضور علیہ السلام کے زلفیں عنبری کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ جب قرآن میں حضور علیہ السلام کی چادر کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ قرآن میں حضور علیہ السلام کے سینے اطہر کا ذکر آتا ہے قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ جب قرآن میں حضور علیہ السلام کے مرتبہ مقام کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ جب قرآن میں حضور علیہ السلام کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، یہ تو قرآن والے کا مرتبہ مقام تھا، اور قرآن والا خود ارشاد فرماتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے، خود پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اور پھر میں علامہ اقبال سے پوچھتا ہوں، اقبال یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ راز کس کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کس کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔